السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ابھی ہم سیرت النبی کا درس لیں گے انشاءاللہ عزیز، تجلیات نبوت میں سے، جس میں ہم اس سے پہلے غزوہ بدر اور غزوہ بدر کن حالات میں پیش آتا ہے اور اس کی تفصیلات کیا تھیں، اور پھر غزوہ بدر کے بعد بھی کچھ واقعات جو پیش آئے ان کا بھی ذکر کیا تھا، جس میں غزوہ بنو قینقاع ہے، یہودیوں کا ایک قبیلہ مدینہ میں 3 قبائل میں سے، تو اس کو مدینہ سے نکالنے کا، اور اس طرح غزوہ سویق اس کا ذکر آتا ہے جو مکہ والوں کے خلاف، یا ابو سفیان کا ایک، یعنی کہ صرف اس کی ایک جھڑپ تھی اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اسی طرح کعب بن اشرف جو یہودیوں کا شاعر تھا اور مالدار تھا آدمی اور مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہجو یعنی ان کے یعنی کہ مذمت میں اشعار کہتا تھا، اس کو قتل کیا گیا۔ اور اسی طرح سریہ کردہ کے نام سے آپ نے جو ایک قافلہ بھیجا، تو اس طرح کی چند واقعات جو غزوہ بدر کے بعد پیش آتے ہیں ان کا ہم نے ذکر پڑھا تھا۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس ہے غزوہ احد۔ غزوہ احد، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ پہلے تو ہم یہ بات جانیں گے کہ غزوہ احد کے اسباب کیا تھے۔ تو غزوہ احد کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب بلکہ اس کا کیا تھا، وہ غزوہ بدر کا انتقام، کہ مشرکین جن کو بہت سخت مار پڑی غزوہ بدر میں، ان کے بڑے بڑے 70 سردار قتل کیے گئے، مارے گئے، اور 70 ہی ان کے گرفتار ہوئے کہ جو مشرکین کی ذلت رسوائی کا سبب بنے۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ جو مشرکوں کے جو ہے ان کی نیندیں اڑائے ہوئے تھی، اور غیظ و غضب ان کے دل میں بھڑک رہا تھا۔ اور غزوہ سویق کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابو سفیان نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں بدر کی انتقام نہیں لوں گا اس وقت تک، یعنی کہ سر پہ پانی نہیں ڈالوں گا یا تیل نہیں ڈالوں گا۔ تو اس نے پھر اپنی اس نظر کو، قسم کو پورا کرنے کے لیے ہی وہ مکہ سے نکلا کچھ سواروں کے ساتھ، اور جس کی یعنی کہ جھڑپ پیش آئی ایک، تو وہ یہ تھا۔ لیکن وہ کافی نہ تھا ان کے غیظ و غضب کو ختم کرنے کے لیے، وہ صرف ایک قسم تھی جو اس نے پوری کر دی، لیکن اصل جو ان کا غیظ و غضب تھا بدر کے حوالے سے وہ باقی تھا۔ پہلے تو انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ بچ گیا تھا، جس کی خاطر یا جس کی وجہ سے بدر کا معرکہ قائم ہوا تھا، تو انہوں نے یہ بات طے کی کہ اس قافلے کا جتنا بھی نفع ہے وہ سبھی کا سبھی جو ہے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے اور بدر کا انتقام لینے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ ابو سفیان کے قافلے میں اس وقت کے لحاظ سے 50,000 دینار کی مالیت کا کم از کم سامان تھا، اور 50,000 دینار جو ہے اس وقت کا ایک دینار آج کے 70 دینار کے برابر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی بڑی رقم تھی۔ تو انہوں نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کا منافع جتنا بھی ہے وہ سبھی کا سبھی مسلمانوں کے خلاف جنگ پر لگائیں گے۔ تو چنانچہ انہوں نے بدر کے بعد سے تیاری شروع کر دی تھی، اور یہ تیاریاں دن بدن جو ہے اور تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ نہ کہ صرف اس میں مکہ کے قریش کے کافر، بلکہ آس پاس کے لوگ بھی، جو مکہ کے آس پاس کے لوگ تھے، ان کو بھی اس میں بھرتی کیا جاتا، غلاموں کو، احابیش کو، اس طرح کے لوگوں کو اس میں شامل کرنے کے لیے ترغیب دی جاتی، اور شاعر جو ہے وہ خصوصی طور پر اپنی شعر و شاعری جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ تو حتیٰ کہ ان ساری کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے 3,000 کا لشکر تیار کیا، جو شاید کہ مکہ والوں کا پہلا اتنا بڑا لشکر ہو،
اور اس میں کچھ عورتیں بھی شامل ہوئیں، اور 300 اونٹ ان کے ساتھ تھے، 200 گھوڑے تھے، 700 زریں تھیں. یعنی اس طرح سے افرادی قوت کے لحاظ سے بھی اور جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے پوری طرح مسلح اور لیس ہو کر وہ مکہ سے نکلے. عورتوں کا شامل کرنے کا مقصد جو تھا وہ کیا تھا کہ تاکہ لوگوں کو جذبات دلانا، ان کو جنگ کے لیے بھڑکانا اور ان کو غیرت دلانا کہ اگر وہ شکست کھاتے ہیں تو جس کا نتیجہ جو ہے وہ ان کی عورتوں تک، مسلمانوں کا پہنچ جانا ممکن ہے. تو چنانچہ اس انداز سے مکہ والے تیاری کر کے نکلتے ہیں، جن کے سپہ سالار جو ہیں ابو سفیان تھے، جو کہ اس وقت یعنی کہ اسلام کے بدترین دشمنوں میں شمار ہوتے تھے. اور اس قافلے کے یا اس لشکر کے علمبردار جو تھے وہ بنی عبد الدار، جو کہ قریش کے خاندانوں میں سے خاندان ہے. تو یہ خاندان جو ہے یعنی کہ اس مکہ والوں کے، مکہ کے اس لشکر کا جو ہے وہ علمبردار تھا، یعنی کہ جو ان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا. اور سابقہ زمانوں میں جب بھی لشکر فوجیں نکلتی تو ان کے ساتھ علمبردار ہوتے، جھنڈا اٹھانے والے ہوتے. تو چنانچہ یہ لوگ مکہ سے نکلتے ہیں اور مدینہ کے قریب پہنچ کر جبل احد کے پاس جبل عینین ہے، جس کو بعد میں جبل الرماد کا نام دیا جاتا ہے. تو اس پہاڑی کے قریب وادی قنات ہے، یہاں پر پانی بہتا تھا. تو اس وادی میں کھلے میدان میں یہ لوگ آ کے پڑاؤ ڈالتے ہیں. اور یہ جمعے کا دن تھا اور شوال 3 ہجری شوال کی 6 تاریخ تھی. رسول کریم علیہ السلام کو خبر ہو چکی تھی مکہ والوں کے نکلنے کی، اور بلکہ مدینہ پہنچنے سے 1 ہفتہ پہلے ہی آپ کو خبر ہو چکی تھی کہ اس طرح مکہ کے مشرک بدر کا انتقام لینے کے لیے نکل چکے ہیں. تو آپ نے جو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیاری شروع کر دی تھی. اور اس تیاری میں سب سے پہلے آپ نے جو کام کیا کہ اپنے لوگوں کو بھیجنا، دستے بھیجنا، تاکہ آ کے آپ کو آس پاس کے حالات کی خبر دیں، اور خصوصاً کافر و مشرکوں کے حوالے سے ان کے لشکر کے بارے میں آپ کو خبر دیتے رہیں کہ وہ کہاں پر ہیں اور کتنی تعداد ہے اور کیا ان کی تفصیلات ہیں. اس کے بعد جب آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اتنی بڑی تعداد ہے، 3000 کا لشکر ہے، تو ان سے ہم کیسے مقابلہ کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی رائے یہی تھی کہ ہم مدینہ میں رہ کر ان کے خلاف لڑیں، یعنی مدینہ کو قلعہ بند کر لیا جائے اور مدینہ کے گلی کوچوں ناکوں پر جو ہے مرد کھڑے ہو جائیں جو آنے والوں کو روکیں اور ان کا مقابلہ کریں، اور گھروں پر اور گھروں کی چھتوں پر جو ہے عورتیں چڑھ جائیں کہ جو آنے والے جو دشمن ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پتھر برسائیں. تو یہ آپ کا مقصد تھا، یا آپ کی یہ سوچ فکر تھی، خیال تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر ہی کافروں کا مقابلہ کریں، کیونکہ اتنی بڑی فوج کا کھلے میدان میں مقابلہ کرنا ایک مشکل کام تھا. اور یہی رائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس کی بھی تھی. اگرچہ رائے تو دونوں کی ایک تھی، لیکن دونوں کے اس رائے کے پیچھے جو مقصد تھے اس میں بہت بڑا اختلاف تھا. آپ کا مقصد کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ جس قدر کم سے کم خون خرابہ ہو اور کافروں کو، دشمن کو بھی پلٹا دیا جائے. جبکہ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار، اس کی نیت کیا تھی کہ مدینہ سے نہ نکلنا پڑے، گھر میں رہیں، اور اس طریقے سے جنگ سے ہماری جان چھوٹ جائے. تو اس لیے اس نے بھی کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اسی مشورے میں، اور آپ کے ساتھ یعنی کہ آپ کا ساتھ دیتا ہوں. لیکن مسلمانوں کے جو نوجوان طبقہ تھا، اور خصوصاً وہ لوگ کہ جو بدر کی جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے، بدر کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ بدر کا مارکہ باقاعدہ کوئی جنگ کے طور پر نہیں پیش آیا تھا. مسلمان جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو قافلے کو روکنے کا پروگرام دیا تھا،
اور قافلے کے ساتھ صرف 70 کے قریب لوگ تھے، تھوڑے لوگ تھے کہ جن کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے ان کو روکا جا سکتا تھا، اور قافلہ بھی ساز و سامان سے بھرا ہوا تھا، تو یعنی قافلے کو روکنے کے لیے کوئی بڑی تعداد نہیں چاہیے تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قافلے کو روکنے ہی کا پروگرام تھا، اسی پروگرام کے پیش نظر چند افراد کو لیا، آپ نے اعلان کیا، اور جو آپ کے ساتھ چل پڑا، اور باقی کسی کو آپ نے جانے کے لیے حکم نہ دیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ بہت سے صحابہ جو جنگ و جہاد میں آگے آنا چاہتے تھے وہ اس موقع پر پیچھے رہ گئے۔ اسلام کا پہلا ہی مارکہ اس میں شامل نہ ہو سکے، کیونکہ کوئی باقاعدہ جنگ کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، اور نہ ہی لوگوں کو اس جنگ کے لیے نکلنے کا حکم دیا گیا تھا۔ لیکن جب بدر کا مارکہ ہوتا ہے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان فتح سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ صرف فتح دیتا ہے بلکہ بہت بڑے اجر و ثواب عطا کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ نے اس دن کو یوم الفرقان کا نام دیا کہ فرق کرنے کا دن تھا۔ تو یہ انعامات اور یہ کرامات اور یہ ساری چیزیں جو نوجوانوں کو پتہ چلا تو بہت ان کو افسوس ہوا بدر کے مارکے سے پیچھے رہنے کا، اور آئندہ سے وہ اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ اگر آئندہ سے کوئی موقع ملتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو دکھائیں گے کہ ہمارے اس کے دین کی خاطر کیا جذبات ہیں اور کس طرح ہم قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ تو چنانچہ ان نوجوانوں کا ان کا خیال کیا تھا؟ ان کا بلکہ مطالبہ تھا بڑی شدت کے ساتھ کہ ہم مدینہ کے اندر نہیں بلکہ مدینہ سے باہر نکل کر کھلے میدان میں کافروں سے دو ہاتھ کرتے ہیں، ان سے دو لڑائی کرتے ہیں، تاکہ اللہ کو دکھائیں کہ ہم اپنے وعدے میں اپنے عہد میں کس قدر سچے ہیں۔ اور اسی طرح کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں بیان فرمایا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ تو بات کر رہے تھے کہ ان نوجوانوں کا مشورہ یہ تھا کہ کھلے میدان میں جا کر دشمن سے لڑائی کی جائے۔ تو اب یہ دو مشوروں میں یہی لوگ جو ہے زیادہ غالب تھے، اور ان کے مطالبے بڑے زبردست یا بڑے زور و شور کے ساتھ تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مانتے ہوئے مدینہ سے نکلتے ہیں احد کے میدان کی طرف، اور آپ جو ہے فوج کو، اپنے لشکر کو، مسلمانوں کو 3 دستوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک دستہ مہاجرین کا جو مدینہ ہجرت کر کے آنے والے تھے ان کا، اور 2 دستے تھے انصار کے، مدینہ کے لوگوں کے۔ اور مدینہ میں چونکہ 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، تو اسی لحاظ سے آپ نے الگ الگ قبیلے کا الگ الگ جو ہے ان کا علمبردار بنایا۔ تو قبیلہ اوس کے علمبردار اسید بن حضیر تھے، اور قبیلہ خزرج کے علمبردار حباب ابن المنذر تھے۔ تو آپ عصر کی نماز پڑھ کے جبل احد کا رخ کرتے ہیں، مدینہ سے نکلتے ہیں، اور مدینہ سے نکل کر کچھ فاصلے پر مقام شیخین پر جب پہنچے تو آپ نے لشکر کا معائنہ کیا، اور اس معائنے میں آپ نے دیکھا کہ جو چھوٹے بچے ہیں، ابھی نابالغ ہیں اور جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہیں، تو آپ نے ایسے بچوں کو واپس کر دیا۔ لیکن یہاں پر ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جن کو ہم چاہتے ہیں کہ آج ذلتوں کے، رسوائیوں کے اس دور میں ہم دیکھیں کہ اسلام کے عظیم لوگ کون تھے، اور ان کے اندر اللہ کے دین کی خاطر قربانیوں کے کیا جذبات تھے۔ چنانچہ میدان جنگ کہ جہاں پر گردنیں اڑتی ہیں، موت کے پہرے ہوتے ہیں، اور جہاں پر بڑے بڑے بہادروں کے بھی ان کے بھی دل پگھل جاتے ہیں، ان کے پتے بھی پانی بن جاتے ہیں، ایسی جگہوں پر جانے کے لیے صحابہ کا کیا جذبہ تھا، ایسے میدانوں میں کودنے کے لیے صحابہ کا کیا جوش تھا۔ انہی میں واقع آتا ہے کہ رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، یعنی ابھی نوعمر تھے، تو آپ نے ان کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ ان کو آپ نے اجازت دے دی، ان کو آپ نے اجازت دے دی کہ وہ کیونکہ تیر اچھا چلانا جانتے تھے، اچھے تیر انداز تھے، اس وجہ سے آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ تو جب رافع ابن خدیج کو اجازت دی تو سمرہ ابن جندب جو انہی کی عمر کے دوسرے صحابی تھے،
انہوں نے کہا کہ اگر یہ ان کو اجازت دی جائے تو مجھے بھی ملنی چاہیے، اور مانتے ہیں کہ میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں، اور اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ہمیں کشتی کروا دو۔ تو آپ نے دونوں کی کشتی کروائی، اور واقعی ہی سمرہ بن جندب نے رافع بن خدیج کو بچھاڑ دیا۔ تو رافع بن خدیج کو تو چونکہ اجازت مل چکی تھی پہلے سے ہی تیر انداز سے، تو آپ نے سمرہ بن جندب کی اجازت دی کہ وہ بھی جنگ میں جا سکتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کہ جنہوں نے تاریخ کا رخ بدلا اور ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کیا، یہ صحابہ کون تھے؟ جو میدانوں میں آگے بڑھنے کے لیے ان کی کوشش ہوتی تھی، نہ کہ پیچھے ہٹنے کے لیے۔ اور صرف یہ بات کسی بچوں نوجوانوں کی نہیں ہے، بلکہ حتیٰ کہ بوڑھوں تک بھی انہی بوڑھوں میں سے عمرو بن جموح کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ عمرو بن جموح کہ جو ٹانگ سے لنگڑے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے نوجوان بیٹے تھے۔ تو جب جنگ احد کا اعلان ہوتا ہے تو بیٹے کہتے ہیں باپ کو کہ چونکہ جنگ کا معاملہ ہے، مارکہ ہے، دشمن سے لڑائی ہے، اور اس موقع پر نوجوانوں کی ضرورت ہے، تو ہم نکلتے ہیں میدان میں اور لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ آپ معذور ہو، ٹانگ سے معذور ہو، لنگڑے ہو اور بوڑھے ہو چکے ہو، اللہ نے آپ کو اجازت رخصت دی ہے پیچھے رہنے کی۔ لیکن عمرو بن جموح اپنے بیٹوں سے اصرار کرتے ہیں کہ میں لازمی اس جنگ میں جانا چاہتا ہوں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے مجھے جنت میں جانے سے روکنا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ تو اس انداز سے حتیٰ کہ بوڑھوں کا جذبہ، اور واقعی نکلتے ہیں، میدان معرکہ پہنچتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، اور جنت میں لنگڑاتے ہوئے نہیں بلکہ چھلانگیں لگاتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کے یعنی کہ مدینہ سے نکلنے کے بعد احد کے پہنچنے سے پہلے درمیان میں شیخین کے مقام پر آپ نے جائزہ لیا، اور اس طرح سے آپ نے صحابہ کی ترتیب دی، اور مغرب عشاء کی نمازیں وہاں پر پڑھی اور رات گزاری وہیں پر، اور قافلے کے لشکر کی حفاظت کے لیے 50 پہرے دار مقرر کیے، اور جب رات کا آخری حصہ تھا فجر سے پہلے ہی آپ نے کوچ کرنے کا حکم دیا، اور وہاں سے چلتے ہیں اور شوط نامی جگہ مدینہ سے کچھ فاصلے پر وہاں پر جا کر رکتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور یہیں سے عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار جو ہے بغاوت کرتا ہے، جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ اس نے بغاوت کی۔ تو یہ شوط نامی جگہ پر پہنچ کر اس نے کہا کہ ہم تو چاہتے تھے مدینہ میں رہ کر لڑائی کی جائے، اور ہمارا مشورہ، ہماری بات نہیں مانی گئی، ہماری باتوں کے خلاف چلا جا رہا ہے، اس لیے ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور بلکہ قرآن کریم اللہ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آگے کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوگی، لو نعلم قتال لاتبعناکم، یعنی ان کی دھاندلی کی، ان کی جھانسا اور دھوکہ بازی کا انداز، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ آگے کوئی جنگ وغیرہ کا واقعہ پہ معاملہ آئے گا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن کوئی جنگ نہیں ہوگی، ایسی ہی باتیں ہیں۔ نعوذ باللہ، اس طرح کی انہوں نے باتیں کر کے اپنے آپ کو طفل تسلیاں دی، جھوٹی تسلیاں دی، اور لوگوں کو بھی دھوکہ دیا۔ اور یہ عبداللہ ابن ابی 300 کے قریب لوگوں کو لے کر وہاں سے واپس لوٹتا ہے، عین اس وقت جب کہ دشمن مدینہ پر حملہ کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے اور پہنچ چکا ہے مدینہ کے پاس۔ ان حالات میں اس نے 300 یعنی فوج کا جو 1000 لوگ تھے ان کا تیسرا حصہ لے کر جو ہے وہ واپس ہو گیا۔ اور تو کوئی شک نہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر پتہ چلا کہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر ہی ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ان کے دشمن ہیں، منافقین ہیں۔ ایسے پہلے کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ ان سبھی لوگوں کو جو ہے مسلمان شمار کیا جاتا تھا، نمازیں پڑھ رہے تھے اور باقی اسلام کے احکامات پہ چل رہے تھے، جو مسلمان عام کر رہے تھے یہ بھی کر رہے تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی تعداد منافقوں کی، کمزور ایمان والوں کی ان کے اندر ہے۔ اس لیے جہاد کو اللہ نے
مومن ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کرنے والا اور اس کے درمیان تمیز پیدا کرنے والا قرار دیا ہے، کیونکہ منافق نماز پڑھنے کو پڑھ لے گا، اگرچہ اس پر بھاری ہوگی، صدقہ خیرات زکوٰۃ نہ چاہتے ہوئے بھی دے دے گا، اور بھی کوئی دین کے کام اس طرح کے کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اصل جس چیز پر منافق کو موت پڑتی ہے وہ جہاد کا عمل ہے۔ تو چنانچہ یہ 300 کے قریب لوگ کہ جو نمازیں پڑھ رہے تھے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ اور شریک ہو رہے تھے ہر کام کے اندر، ان کی منافقت کب کھلتی ہے؟ جب یہ مار کا قائم ہوتا ہے۔ اور اسے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی مار کے قائم کرنے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ اللہ تعالیٰ تم کو غیب کی خبریں تو نہیں دیتا، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ جسے پتہ چلے کہ کون سچا کون جھوٹا ہے، کون مومن ہے کون منافق ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے کہ ایسے حالات پیش آنا، ایسی آزمائشوں کا آنا، ایسی مشکلات کا آنا اللہ کی حکمت میں سے ہے کہ جس سے مقصد کیا ہے کہ مومن اور منافق کی پہچان ہو جانا، ان کا ایک دوسرے سے الگ ہو جانا۔ اللہ کو تو پتہ ہے ہی کون منافق ہے، لیکن تاکہ لوگوں کے سامنے بھی کھل کے واضح ہو جائے۔ تو چنانچہ بات کر رہے تھے کہ 300 کے قریب لوگوں کو لے کے واپس لوٹتا ہے، اور حتیٰ کہ مدینہ کے دو قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ قریب تھا کہ وہ بھی یعنی کہ اس چیز کو دیکھ کر ہمت ہار جاتے، پیچھے ہٹ جاتے اور واپس لوٹ آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت رکھا اور وہ قائم رہے اور آگے بڑھ کر انہوں نے جنگ لڑی۔ تو چنانچہ یہ تھا مسلمانوں کا لشکر جو مدینہ سے نکلا احد کی سمت، اور یعنی کہ آپ پیش قدمی کرتے ہوئے احد کی وادی میں پہنچتے ہیں، اور اس انداز سے آپ پڑاؤ ڈالتے ہیں کہ دشمن جو ہے مسلمانوں اور مدینہ کے درمیان آ جاتا ہے، اور پھر آپ مسلمانوں کی ترتیب دیتے ہیں، آپ مسلمان لشکر کی ترتیب دیتے ہیں۔ اب مسلمان لشکر جو ہے اب ان کی جو یعنی کہ تعداد ہے کافروں کے مقابلے میں، وہ حتیٰ کہ بدر کے لحاظ سے بھی کم ہے۔ بدر میں 1000 کافروں کا لشکر تھا اور 313 مسلمان تھے، یعنی تیسرا حصے کے قریب تھے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ 3000 کافر ہیں، مشرک ہیں، اور مقابلے میں صرف 700 مسلمان ہیں، کہ جو چوتھے حصے سے بھی کم ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد یہاں پر کس قدر کم ہونے کے باوجود بھی کس جو ہے وہ جرأت بہادری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جبل الرمات، جس کو جبل عین کا نام دیا جاتا تھا، آپ نے اس کے اوپر 50 تیر انداز مقرر کیے عبداللہ بن جبیر انصاری کی قیادت میں، اور ان کو حکم دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے مسلمانوں کی یعنی مسلمان لشکر جو ہے اس کی پشت کی حفاظت کرنا ہے، اور آنے والے دشمنوں کو تیر مار کر پیچھے ہٹانا ہے، اور تیسرا حکم یہ دیا کہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں، شکست ہو یا فتح ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو، تم لوگوں نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ چکے تھے کہ اس پہاڑی جس کو جبل الرمات کا نام دیا جاتا ہے، احد کے میدان میں وہ کیا حیثیت رکھتی تھی، کہ جس طرح کوئی کنٹرول ٹاور ہوتا ہے وہ حیثیت تھی کہ جیسے پورا احد کا میدان بھی نظر آتا، اور یہ بھی کہ اس کے پیچھے سے اگر کوئی مسلمانوں پر حملہ آور ہوتا تو ان کو بھی روکا جاتا۔ تو چنانچہ واقعی طور پر یہ جو 50 تیر انداز تھے، انہوں نے کافروں کی طرف سے جب حملہ ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، ان کو روکنے کا، ان کو پیچھے ہٹانے کا، لیکن بعد میں ان سے غلطی ہوتی ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اور ادھر سے مشرکین نے بھی اپنے لشکر کو مرتب کیا اور جنگ کی طرف پیش قدمی کی۔ عورتیں گھوم گھوم کر صفوں کے اندر لوگوں کو جذبہ دلا رہی تھیں اور جوش دلا رہی تھیں اور اشعار پڑھ رہی تھیں، ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراقا غیر وامق۔ فرمایا کہ اگر تم کہنے لگے کہ اگر تم آگے آؤ گے تو ہم تم کو گلے لگائیں گے، یعنی آگے بڑھو گے دشمن کے مقابلے میں اور قالین بچھائیں گی، اور پیچھے ہٹو گے تو تم سے روٹھ کے الگ ہو جائیں گے۔ اس طرح کے اشعار پڑھتے ہوئے وہ لوگوں کو جوش دلا رہے، جذبہ دلا رہے۔
اس کے بعد اب جو ہے باقاعدہ طور پر مارکہ شروع ہوتا ہے۔ ہم نے بدر کے مارکے میں ذکر کیا تھا کہ عربوں کے ہاں عام طور پر معمول ہوتا تھا کہ باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے مبارزت ہوتی، اور مبارزت کیا ہے کہ جس میں دونوں طرف سے، فریقین کی طرف سے، بعض ان کے جو بڑے نامور قسم کے بہادر ہوتے وہ آتے نکلتے، ایک آدمی کے مقابلے میں دوسری طرف سے دوسرا آدمی نکلتا، یعنی ان کا اس طرح سے اکیلے ایک ایک آدمی کا دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہوتا، جس کو مبارزت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی باقاعدہ مارکہ شروع ہونے سے پہلے مشرکین مکہ کی طرف سے ایک شخص جو بڑا ہی اپنے یعنی بہادری میں معروف تھا اور بڑا بدماش قسم کا آدمی تھا، طلحہ ابن ابی طلحہ العبدری، تو یہ نکلتا ہے اور مبارزت کے لیے پکارتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں نکلتے ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پھوپھی زاد، اور یہ نکلتے ہیں اور شیر کی طرح جو ہے جھپٹتے ہیں اس کے اوپر، حتیٰ کہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اس قدر تیزی کے ساتھ جمپ لگاتے ہیں، جست لگاتے ہیں کہ حتیٰ کہ اس کے اونٹ پر جا بیٹھتے ہیں، اس کے اونٹ پر جا سوار ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی، اور اس کو پکڑ کر اونٹ سے نیچے گراتے ہیں اور ساتھ ہی تلوار سے اس کو ذبح کر دیتے ہیں۔ تو کافروں کے بڑا بدماش کہ جو بڑا جو ہے وہ ان کا لمبردار بھی تھا اور بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا، اس کا اس انداز سے قتل ہونا، اور عبداللہ بن زبیر بن عوام ساتھ ہی نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں اور مسلمان بھی نعرہ لگاتے ہیں، اور یہ چیز حقیقت میں مشرکین پہلے سے ہی غیظ و غضب میں بھڑکے ہوئے تھے، اب یہ چیز ان کے غضب کو اور بھی بھڑکانے والی تھی۔ تو چنانچہ اس کے ساتھ ہی باقاعدہ طور پر جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور مشرکین جو ہیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور اس وقت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک کافروں کے ساتھ تھے، مشرکوں کے ساتھ تھے، کافر مشرک تھے، ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ تو انہوں نے بار بار کوشش کی، وہ جو جبل الرماد چھوٹی پہاڑی تھی اس کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی، لیکن اس پہاڑی کے تیر اندازوں نے اس کو بار بار روکا، ان کے قافلے کو، ان کے لشکر کو۔ اور اس طرف سے ایک تو یہ ہوا، دوسرا مسلمانوں نے جو ابتدائی طور پر کام کیا وہ کیا ہے کہ جو کافروں کے مشرکین کے علمبردار تھے، عبدالدار جن کا ذکر کیا، بڑے عبدالدار، ان کے علمبرداروں کو ختم کرنے کی کوشش کی، کہ جن کی تعداد 11 تھی، اور علمبرداروں پر ان کو ختم کرنے کی کوشش کیوں کی؟ کیونکہ عموماً کسی بھی فوج کی، لشکر کی شکست کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ جب ان کا جھنڈا گر جاتا ہے۔ ہاں، جب تک فوجیں، لشکر اپنے جھنڈے کو دیکھتی ہیں کہ وہ کھڑا ہے، لہرا رہا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قائم ہیں، اور وہ اپنے جھنڈے کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر، قوم کی خاطر پھر آگے بڑھتے اور لڑتے۔ لیکن جب جھنڈا گر جاتا یا قوم کا سپہ سالار قتل ہو جاتا، تو عام طور پر پھر جو ہے وہ یعنی کہ جن کے جھنڈا گرا ہوتا، جن کا سالار قتل ہوا ہوتا، عام طور پر وہ شکست کا شکار ہوتے، ان کے ہمت ہار جاتی، پیچھے ہٹ جاتے اور شکست کھاتے۔ تو چنانچہ مسلمانوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کافروں کے جو علمبردار تھے ان پر زور دیا، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور واقعی ان کے 11 کے 11 علمبردار جو ہیں سبھی کو صاف کر دیا، سبھی کو قتل کر دیا۔ اور اس پیش قدمی کے دوران ہی ابھی مسلمانوں کی، کافروں کی، مشرکوں کی وہ سخت جنگ چل رہی ہے، اور مسلمان کافروں پر تابڑتوڑ حملے کر رہے ہیں۔ اسی دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب کی شہادت ہوتی ہے، اور اس کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح سے کہ حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں جبیر ابن مطعم ان کے چچا طعیمہ ابن عدی کو قتل کیا تھا۔ تو جبیر ابن مطعم جو ہے، جو بعد میں مسلمان ہوتے ہیں، وہ سخت غیظ و غصہ کی آگ میں بھڑک رہے تھے۔ تو چنانچہ انہوں نے ایک حبشی غلام جس کا نام وحشی تھا، وحشی ابن حرب، اس حبشی غلام کو
اس بات کا وعدہ کیا کہ اگر وہ حمزہ کو قتل کر دے گا تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو چنانچہ وحشی نے اس احد کے میدان میں پہنچ کر اس کا مقام صرف ایک ہی تھا، صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طریقے سے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جائے۔ تو چنانچہ یہاں پر ایک گھات لگا کے بیٹھ جاتا ہے، تاک میں بیٹھ جاتا ہے، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے اوپر تابڑتوڑ حملہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ مشرکوں کے ایک آدمی جس کا نام سبا بن عرفتہ ہے اس کا سر قلم کر رہے تھے، اور ادھر سے وحشی جہاں پر چھپ کے بیٹھا ہوا تھا اس کی ضد میں آ جاتے ہیں۔ تو وحشی جو ہے نیزہ اندازی میں، نیزہ پھینکنے میں بہت ماہر تھا، تو اس نے حمزہ کے رضی اللہ عنہ ان کے اوپر جو ہے تیر اپنے نیزہ پھینکا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ کا بالکل ان کو خبر نہ تھی کہ کوئی آدمی ان کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ نیزہ ان کے لگتا ہے جسم میں، اور لگنے سے گر جاتے ہیں، اور گرنے کے بعد پھر اٹھ نہیں پاتے، اور آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور نہ کہ صرف شہید کیا جاتا ہے بلکہ شہید ہونے کے بعد بھی ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ اس نے آپ کا مسئلہ کیا، حمزہ بن عبد المطلب کا مسئلہ کیا۔ مسئلہ کرنے کے بعد ناک کان وغیرہ کاٹے، اور بلکہ آپ ان کا سینہ چیر کر دل نکال کر اس کو چبانے کی کوشش کی۔ تو حمزہ بن عبد المطلب کا یہ شہادت کا واقعہ جنگ احد کے شروع میں ہی پیش آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان جو ہیں کافروں پر حملے کر رہے تھے، اور مشرکوں کو گھیر کر مار رہے تھے، اور مارنے کے ساتھ ساتھ ان کے مال غنیمت بھی سمیٹ رہے تھے۔ اور مشرکین جو اپنے ساتھ عورتوں کو لے کر آئے تھے کہ جو عورتیں ان کو غیرت دلائیں، ان کو جذبہ دلائیں، ہاں وہ عورتیں انہوں نے جذبہ تو کیا دلانا تھا، وہ خود بھی اب بھاگ رہی تھی۔ حتیٰ کہ روایتیں آتی ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا، انہوں نے اپنی کپڑے جو ہے اپنے پنڈلیوں سے اوپر اٹھائے ہوئے اور دوڑ لگا رہی، بھاگ رہی ہیں۔ اس دوران کیا ہوتا ہے، اب مسلمان وہ غلطی کرتے ہیں کہ جو غلطی اس ساری مارکے کا اس کی کایا پلٹ دیتی ہے۔ اور وہ غلطی کیا تھی کہ آپ سر جو 50 تیر انداز پہاڑی پر جبل الرمات پر مقرر کیے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ کافر بھاگ رہے ہیں اور مسلمان ان کو گھیر کر مار رہے ہیں، اور میدان جنگ میں مال غنیمت بکھرا پڑا ہے، اور کافر چھوڑ کر نکل رہے ہیں، اب یہ وہ چیز تھی جو انسانی فطرت ہے، مال کی محبت، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ ہے سورۃ آل عمران میں، اور احد کے جو ہم واقعات بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران 4 پارے میں بہت تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے۔ یعنی کئی صفحات میں صرف احد کے ان واقعات ہی کی تفصیلات بیان ہوتی ہیں، اور اصل تفصیلات سے بڑھ کر وہاں پر اس واقعے کے، اس غزوے کے جو اسباق اور دروس ہیں ان کو وہاں پر یعنی کہ خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ تو وہاں پر اللہ آتا ہے اسی غزوے کے حوالے سے کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، کہ اگرچہ 300 منافق تو پیچھے لوٹ گئے تھے رستے سے ہی، لیکن جو میدان جنگ میں پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے کہ تم میں اب بھی ایسے لوگ تھے جو دنیا چاہتے تھے۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف اور صرف دنیا چاہتے تھے، لیکن مقصد ان کا تھا کہ مال غنیمت حاصل ہاتھ آئے اور اس طرح کی چیزیں ہوں، اور کچھ وہ بھی لوگ تھے جن کی نظریں صرف آخرت پر تھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ انسانی فطرت، مال جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو چنانچہ ان 50 اندازوں نے جب دیکھا کہ کافر بھاگ رہے ہیں اور میدان میں مال غنیمت پڑا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارا یہاں پر رکنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کافر شکست کھا چکے اور بھاگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی نیچے اترتے ہیں اور مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ تو چنانچہ ان کے جو قائد تھے عبداللہ بن جبیر، حالانکہ ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ رکے، اور اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہاں سے اتر جاتے ہیں، اور صرف جو ہے 10 کے قریب لوگ جو ہیں اس ٹیلے پر، اس پہاڑی پر باقی رہتے ہیں۔ تو خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ پہاڑی پر چند لوگ ہیں اور اکثر لوگ اتر چکے ہیں، تو انہوں نے اپنے دستے کو لے کر آ کر حملہ کیا، اور یہ 10 باقی جو رہ گئے تھے ان کو بھی شہید کیا، اور پھر وہاں سے مسلمانوں کو پیچھے سے ان کے اوپر حملہ آور ہوا۔ اب ادھر سے مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ مسلمان ان کے دل میں یہ ہے کہ کافر شکست کھا چکا، بھاگ رہا ہے،
اور کچھ وہ لوگ تھے جو کافروں کے پیچھے ان کا تعاقب کر رہے تھے، ان کو بھگا رہے تھے، اور بہت سے وہ لوگ تھے کہ جو مال غنیمت جمع کرنے پر لگے ہوئے تھے۔ تو چنانچہ اس اچانک حالت میں کہ جس میں مسلمانوں کو تصور بھی نہیں تھا کہ ابھی ہمارے اوپر کو حملہ ہو سکتا ہے، تو خالد بن ولید جو ہیں اس پہاڑی کے پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں کہ جو بالکل بھی مقابلے کی تیاری میں نہ تھے۔ تو چنانچہ فطری طور پر اس طرح کے موقع پر جو انسان کا حال ہوتا ہے کہ اچانک کوئی چیز پیش آ جائے کہ جس کا انسان کو ذرہ بھر بھی توقع نہ ہو، تو پھر عام طور پر ایسی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی پھر مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اس لائق نہیں ہوتا کہ وہاں پر ڈٹ جائے۔ تو چنانچہ مسلمانوں کا بھی یہی حال ہوا۔ جب یہ اچانک حملہ ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر مسلمان جو ہے بھاگ اٹھتے ہیں، لیکن ان کا یہ بھاگنا پہلی بات تو ہم نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ ایک انسانی فطرت کے مطابق ہے کہ جس کا ان کو وہم و گمان نہ تھا کہ ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، اور دوسری یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں معافی کا اعلان کر دیا، عفا عنکم کہہ کر اللہ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا۔ اور یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی شک نہیں کہ میدان جنگ سے بھاگنا بہت بڑی غلطی ہے، بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور ساتھ جو بڑے مہلک قسم کے گناہ ہیں ان میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ بھاگنا جو ہے میدان جنگ سے اس لیے نہیں تھا کہ میدان کو چھوڑنا، اس لیے نہیں تھا کہ دشمن کے حوالے کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ ایک اچانک ناگہانی کیفیت تھی۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اس چیز کو معاف بھی کر دیا، معافی کا اعلان بھی کر دیا، تو پھر اس کے بعد کسی کو اس بات کی گنجائش نہیں کہ صحابہ پر اس موقع کے حوالے سے یا اس موضوع کے حوالے سے ان پر انگلی اٹھائے اور کہے کہ فلاں بھاگا اور فلاں بھاگا اور سنیں کیوں بھاگا، اس طرح کی چیزیں۔ تو کسی کو ان چیزوں پر، صحابہ پر کوئی انگلی اٹھانے کی اس طرح کی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ تو چنانچہ بات کر رہے تھے کہ یہ وہ غلطی کہ جو ٹیلا چھوڑنے کی کہ جس کا یہ نتیجہ ہوا، اور ہمیں اس سے پہلے کہ آگے چلیں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے صرف اس غلطی سے جو حاصل ہونے والا سبق ہے اس کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس امت کے جو سب سے خیر بہتر نیک متقی لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ان کو جو ان کے سزا دی اس ایک غلطی کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، ایک نافرمانی انہوں نے کر لی، وہ ایک غلطی کی وجہ سے ان کو اتنی بڑی سزا دے کر حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سبق دیا ہے۔ وہ سبق کیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس امت کے سب سے بہترین لوگ، اگر ان سے ایک غلطی ہوتی ہے تو اتنی بڑی ان کو سزا مل سکتی ہے کہ فتح حاصل ہوئی جو ہے شکست میں بدل سکتی ہے، اور بہت بڑے نقصانات ہوتے ہیں جس کا ہم تفصیل ذکر کریں گے بعد میں۔ تو رہتی دنیا کو آنے والے مسلمانوں کو سبق دیا کہ اس بات کی تنبیہ کی کہ آپ کی نافرمانی، آپ کی حکم کی خلاف ورزی کس قدر گھنونی چیز ہے، کس قدر اس کے گھنونے اور بڑے سنگین نتائج ہیں، اور واقعی وہ نتائج ہم دیکھ رہے ہیں آج کہ اللہ کی طرف سے جو ذلتیں رسوائیاں مقدر ہیں امت کے اوپر، فقر و فاقے ہیں، قحط سالیاں ہیں، اور کیا کچھ ذلتیں رسوائیاں ہیں، اس کے پیچھے وجہ ہی سب سے بڑی یہی ہے کہ صحابہ نے تو صرف ایک غلطی کی تھی، اور یہاں پر دن رات غلطیاں ہوتی ہیں۔ صحابہ نے تو صرف ایک حکم کی مخالفت کر دی تھی، اور وہ بھی کوئی ڈٹائی کے ساتھ، ضد کے ساتھ نہیں، بلکہ اجتہادی طور پر دیکھا کہ اب میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے، کافر بھاگ رہے ہیں، ہمارے یہاں پر رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اجتہاد تھا ان کا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو کیا اس کی سزا دی۔ تو آج اگر دن رات آپ کی نافرمانیاں کرنے والا، مسلمان کہلانے والا، اور آپ کی سنتوں کے خلاف بدعات گھڑنے والا جو ہے، ہاں اس کو اللہ کی طرف سے اس پر کس طرح کی مار پڑنی چاہیے۔ تو آج جو ذلت رسوائیاں ہیں، آج جو یہ ساری قسم پرسی کی حالتیں ہیں، اور اس طرح کے فقر و فاقے کی کیفیتیں ہیں کہ ایک ایک لقمے کی خاطر مسلمان ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، ذلیل ہوتا پھرتا ہے، یہ آپ کی نافرمانیوں کا، آپ کی سنتوں کی خلاف ورزیوں کا نتیجہ ہے۔
آج اس پر اکتفا کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر. جی ہاں. شیخ ایک میسیج آیا ہے، ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ سب سے پہلی بات تو انتہائی معذرت کے ساتھ کہ ان تینوں بہنوں نے آج کلاس اٹینڈ نہیں کی ہے کیونکہ ان کے والد صاحب ابھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو دعا کی اپیل کی ہے انہوں نے مکمل صحتیاب ہونے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کے والد صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ہر مسلمان جو بھی بیمار ہے، کسی طرح کی تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف بھی دور فرمائے اور ان کو حوصلہ اور عزم بھی عطا فرمائے. جی ہاں. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.